الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اے نبی آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ تمام انسان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے اوپر احسان کرے، اور بطور خاص اس وقت اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، کہ اے نبی جب آپ کے ماں باپ آپ کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، چاہے ماں پہنچ جائے یا باپ پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اے نبی فلا تقل لهما اف، آپ انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے، ولا تنہرہما، اور نہ ہی آپ انہیں جھڑک سکتے ہیں، بالکل بد زبانی نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی صورت میں آپ کو جو بات کرنی ہے، جو بات کہنی ہے، بالکل نرمی سے اور اچھے انداز میں بات کہنی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نبی آپ کو ایسا کرنا ہے، اور بطور خاص حکم یہ دیا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک انسان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، تو بچہ اس کی عقل زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے اس بچے کی عقل بڑھتی جاتی ہے، دماغ تیز ہوتا جاتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھا ہوتا ہے تو گویا کہ پھر وہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور جس طرح سے ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے، وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ جو طاقت ہوتی ہے جسم کے اندر، جو خون ہوتا ہے، وہ خون دوڑنا بند کر دیتا ہے، اور جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بچوں کے اوپر ضروری ہے کہ ماں باپ کو دیکھیں، اور ایسی صورت میں انہیں اف تک بھی نہ کہیں، اس لیے کہ جس پوزیشن میں ان کے ماں باپ پہنچے، اللہ رب العالمین نے انہیں اس پوزیشن تک پہنچایا ہے۔ اور کیا نہیں کہنا؟ ولا تنہرہما، اور بالکل بھی نہ جھڑکنا ہے۔ کیوں نہیں جھڑکنا؟ یہاں منع اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح اور غلط کی تمیز وہ زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر تمہیں ڈانٹ دے، کچھ کہہ دے، یا تمہیں ایسا لگے کہ ماں باپ نے کچھ زیادہ ہی مجھے بول دیا، زیادہ ہی ڈانٹ دیا، یا شاید میرے باپ نے فلاں کام غلط کیا، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو انہیں بھی آپ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی ایسے کر دیں، آپ انہیں بالکل ڈانٹ نہیں سکتے۔ ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ ایسی صورت میں جو بھی کچھ کہنا ہے آپ کو بالکل نرم انداز میں، اچھے انداز میں، اچھی باتوں میں ماں باپ کو سمجھانا ہے، گرچہ اس نے غلط کیا ہو، پھر بھی ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے نبی آپ کیا کیجئے، جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ رحم اور ترس کھاتے ہوئے ماں باپ کے اوپر عاجزی اور انکساری کا بازو جھکا دیجئے۔ عاجزی اور انکساری کا بازو بالکل ماں باپ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اگر ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک مرغی ہوتی ہے اور اس کے چوزے ہوتے ہیں، جب وہ مرغی دیکھتی ہے کہ آسمان کے اوپر ایک چیل منڈلا رہی ہے، کوا منڈلا رہا ہے تاکہ چوزے کو چھین لے، اچک لے جائے، تو مرغی سمجھ جاتی ہے کہ یہ چیل میرے بچوں کو، میرے چوزوں کو اچک لے گی، کوا لے کے بھاگ جائے گا، تو فوراً مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے پر کو پھیلاتی ہے، اپنے بازو کو پھیلاتی ہے، اور اپنے چوزوں کو اپنے پر کے نیچے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے تاکہ چیل سے اپنے بچوں کو، اپنی چوزوں کو بچا سکے۔ آخر وہ مرغی اپنی چوزوں کو بچا کیوں رہی ہے؟ اس لیے بچا رہی ہے کہ چوزوں کے اندر بچنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر ضروری کس کے اوپر ہے؟ مرغی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔
उसी तरीके से हमने देखा होगा एक चिड़िया होती है, वो घोंसले में होती है और उसके 2-4 चूजे होते हैं। अगर उस चिड़िया के घोंसले के ऊपर एक कौवा होता है या कोई चील उड़ती है या कोई जानवर कोई दूसरा परिंदा आता है तो फ़ौरन वो चिड़िया उस चील के पीछे उस कौवे के पीछे भागती है। वो चिड़िया ये नहीं देखती कि मैं छोटी हूँ या सामने वाला जो परिंदा है वो बहुत बड़ा परिंदा कौवा है या चील है वो हमें खा जाएगी, वो ये नहीं सोचती। यहाँ तक अगर एक इंसान उसके घोंसले में हाथ डाल दे तो छोटी सी चिड़िया, उसके अंदर जान नहीं होती ज़्यादा, लेकिन वो चिड़िया ममता की वजह से, बच्चों के प्यार की वजह से वो इंसान के पीछे दौड़ती है। उस इंसान को नोचने के लिए वो पंजे मारती है ताकि इस इंसान को भगाए, जबकि एक इंसान बहुत बड़ा है, उसके आगे एक चिड़िया की कोई हैसियत नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उसी तरह से बच्चों का सहारा चाहिए, बच्चों की ज़रूरत होती है। जिस तरह से बच्चे मुर्गी के चूजे और चिड़िया के चूजे होते हैं, बिल्कुल बेसहारा होते हैं। अगर चिड़िया और मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत ना करें तो उनके चूज़ों को चील ले जाएगी, कौवा ले जाएगा, दूसरे परिंदे ले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम नौजवान, हम बच्चे अपने माँ बाप की हिफाजत ना करें, बुढ़ापे की उम्र में उनकी देखभाल ना करें, बीमारी में उनकी आदत ना करें, बीमारी में ना जाए, ना पूछे कि अब्बू जान आपको हुआ क्या है, आपकी तबीयत कैसी, अम्मी जान आपने दवाई ली है या नहीं ली है, आपको कौन सी बीमारी है, तो याद रखें जिस तरह से उस मुर्गी के चूजे तड़प तड़प कर मर जाएंगे और वो चील ले जाएगी, कौवा ले जाएगी, उसी तरीके से हमारे माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे और वो हमारी आस लगाए बैठे होंगे और इस दुनिया से गुजर जाएंगे। आगे फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और ए नबी आपको क्या करना है, आपको अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है। और अल्लाह ने वो दुआ खुद सिखलाई। दुआ क्या सिखलाई कि रब्बिरहमहुमा, कि तुम दुआ करो ऐ रब। रब का माना होता है पालने वाला, पोसने वाला। जिस तरह से एक बच्चा, एक माँ, एक बाप, वालिदैन अपने बच्चे को पालते हैं और पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी तरह से हमारा सबसे जो पहला पालनहार ही वह रब्बुल आलमीन है, वो हमें रोज़ी देता है, जिसकी वजह से हम पल रहे हैं, जिसकी वजह से हम बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या दुआ सिखलाई कि नबी आप दुआ कीजिए, रब्बी ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे पालनहार, इरहमहुमा, तो मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सग़ीरा, उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे ऊपर रहम खाते हुए, तरस खाते हुए मेरी परवरिश की, मुझे पाला। ज़रा इस दुआ के माने के अंदर, इसके अंदर जो माना है उसमें गौर करने की कोशिश करिए। अल्लाह ने कौन सी दुआ सिखलाई। और ज़रा देखें कि अगर माँ बाप के दिल के अंदर बच्चे की मोहब्बत ना हो तो आज हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं शायद कि हम में से कोई नहीं होता। वो मोहब्बत है, वो ममता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के दिल में डाल दिया है, वो मोहब्बत है जो बाप के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत डाल दी है, जिसकी वजह से एक इंसान का बच्चा पलता है, बढ़ता है और जवान हो जाता है। अगर माँ बाप के दिल में अल्लाह की कसम अल्लाह ने मोहब्बत ना डाली होती तो इंसान के बच्चे नहीं पलते, इंसान के बच्चे जवान नहीं होते, बल्कि आपको नाली में, खेतों खलियान में आपको पड़े हुए नजर आए थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत डाल दी है जिसकी वजह से इंसान का बच्चा पल रहा है। आखिर इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को मुखातब किया है। ये भी तो हो सकता था, और हम सबको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे, छोटे में थे, तभी आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। यहाँ तक कि आपकी वालिदा मोहतरमा भी बचपन में रुखसत हो गई थी। उसके बावजूद इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को मुखातब किया है कि नबी आप ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इस बात का फिर क्या मतलब, आपके तो माँ बाप थे ही नहीं। इस बात का मतलब ये है कि ए नबी आप सय्यदुल अंबिया हैं, ए नबी आप खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, आप दुनिया के सबसे बेहतर आदमी हैं, दुनिया का आप सबसे अफजल तरीन आदमी हैं। उसके बावजूद कि आप खातमुल अंबिया हैं, उसके बावजूद कि आप नबी और रसूलों के सरदार हैं, ए नबी अगर आपके माँ बाप भी आपके सामने बूढ़े हो जाएं और आपके सामने जिंदा हो तो आप नबी होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने माँ बाप को डांटें या माँ बाप के सामने बदज़बानी करें या उनके सामने गुस्ताखी करें या उनके साथ गुस्ताखी करें, कोई ऐसी बेहुदा बातें करें। ए नबी आपको भी अधिकार नहीं है। अब ज़रा सोचिए, अगर हमारे नबी को अधिकार नहीं है बावजूद इसके कि हमारे नबी खातमुल अंबिया है वल मुरसलीन है, तो हम तो किस खेत की मूली है, हमारी क्या हैसियत है। अब अगर हम माँ बाप के सामने गुस्ताखी करते हैं या ऐसी बेहुदा बातें करते हैं तो याद रखें हमें किस कदर गुनाह मिलेगा, इससे हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے تعلق سے اتنے خطرناک احکام نازل کیے ہیں اور بالکل انسان کو آگاہ کیا کہ خبردار ماں باپ سے گستاخی کے تعلق سے سوچنا بھی نہیں. اور اتنا زیادہ تاکیدی حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. ایک دوسری آیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ان کے اوپر احسان کرنا، ان کی مدد کرنا، اچھے طرح سے پیش آنا. اس کی وجہ بتلائی کہ حملت امہ کرہا، اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا کرہا، دکھ پر دکھ، مصیبت پر مصیبت اور پریشانی پر پریشانی سہ کر برداشت کر کے تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا. ووضعتہ کرہا، اور جب تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا اس وقت بھی وہ پریشانی اور دکھ اور مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے اے انسانوں تمہیں تمہاری ماں نے جنم دیا ہے. اور ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ کہ انسانوں ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے اوپر احسان کرنا، اچھی طرح سے پیش آنا، کیونکہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں پیٹ میں رکھا. آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ماں کا درد بیان کیا ہے، اس مصیبت اور اس تکلیف کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکلیف اور درد اتنی عظیم ہے، اتنی خطرناک قسم کی تکلیف ہے، اتنی پریشانی اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پریشانی کو قرآن مجید میں ذکر کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ یاد رکھو تم ماں باپ کو بھول نہ جانا اور ماں کو بھول نہ جانا، اور تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم دنیا کے اندر بس یوں ہی آ گئے ہو، ماں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تمہارے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، تاکہ تم یہ نہ سوچو. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ماں کی تکلیف کیا ہے. جب ایک عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد جو بچہ بڑا ہوتا ہے پیٹ کے اندر ماں کی مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں. کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی کمر میں درد، ساری بیماریاں آ کے گھیر لیتی ہیں اور تکلیف اور مصیبت میں اور پریشانیوں میں گھر جاتی ہیں، اور ہمیشہ درد اور تکلیف، یہاں تک کہ راتوں کو سونا جاگنا، راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، پینے کو دل نہیں کرتا، کہیں جانے کو من نہیں کرتا. اتنی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے. جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، اسی وقت سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بچہ جنم لیتا ہے، جنم کا وقت آتا ہے، ولادت کا وقت آتا ہے، تو ذرا تصور کریں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے کہ انسانوں تمہاری ماں تمہیں جو جنم دیتی ہے تو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے جنم دیتی ہے. جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اس تکلیف اور پریشانی کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم احساس نہیں کر سکتے کہ ماں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. جس تکلیف سے گزر کر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اللہ کی قسم جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا اگر ایک حصہ ہم مردوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو ہم سارے مرد تڑپ تڑپ کر مر جائیں. وہ تکلیف ہوتی ہے، اس قدر خوفناک تکلیف ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ماں کی موت بھی ہو جائے جب وہ اپنے بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے. لیکن اتنی ساری تکلیف کے بعد جب سے پیٹ میں بچہ ہوا ہے تب سے لے کر اب جو بچے کو جنم دے رہی ہے، موت و زندگی سامنے ہے، موت و حیات سامنے ہے، اسے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے موت بھی ہو جائے، لیکن ماں کی ممتا کو یاد کیجئے، ماں کی ممتا کو دیکھیے کہ وہ ماں جو ابھی موت کے منہ سے نکل رہی ہے، جب ماں کی پہلی نظر بچے کے اوپر پڑتی ہے تو ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ماں خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، ماں بچے کو گلے لگا لیتی ہے، باوجود اس کے کہ ماں کو پتا ہے کہ کس تکلیف سے ابھی اس نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے. ان ساری تکالیف کو بھول جاتی ہے، ان سارے دکھ درد کو بھول جاتی ہے جب بچے کے اوپر ایک نظر پڑتی ہے. اب اس ماں کی ممتا کا کیا کہنا؟ اب اس ماں کے سامنے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، کمانا سیکھ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم یوں پیدا ہو گئے اور ماں کے سامنے ہم گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب بچہ جنم لیتا ہے اس کے بعد پھر ماں کی مصیبت ختم نہیں ہوتی، بلکہ بچہ جنم لینے کے بعد پھر
اس بچے کی پرورش میں پیشاب پاخانہ صاف کرنا ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ لگاتار سالوں سال ماں اپنے بچے کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، نہلاتی ہے، غسل کرواتی ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اس بچے کو کھلاتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، اپنی جان کا ٹکڑا اپنی جان اس کے لیے نچھاور کر دیتی ہے، راتوں کو نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہم سارے مرد ہیں، جب گھر میں ہمارے بچہ ہوتا ہے کوئی جب رونے لگتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، فوراً ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ بچے کو چپ کراؤ، ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، یہ بچہ رو رہا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ بہت آتا ہے اس لیے کہ ہم مرد ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ ماں جس ماں کا بچہ جس بچے کو پال رہی ہے وہ بچہ ڈیلی ہر رات کو روتا ہے، ہر رات کو رات میں 2 بار 3 بار 4 بار پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، ماں کو رلاتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، ماں پھر بھی پریشان نہیں ہوتی۔ ماں تو کبھی نہیں کہتی کہ میں پریشان ہوگی، جاؤ اس بچے کو پھینک دو، اس بچے کو باہر کر دو، اب مصیبت نہیں جھیلنی ہے، بلکہ مصیبت جھیلتی رہتی ہے اور خوشی سے جھیلتی ہے۔ اس کو مصیبت نہیں مانتی، وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا فرض ہے اور یہ میری ممتا ہے۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بھی ماں کیا کرتی ہے، اس بچے کے کپڑے دھوتی ہے، اس بچے کو کھانا کھلاتی ہے، کھانا کھلاتے کھلاتے وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ماں کبھی نہیں کہتی کہ بیٹے میں تمہیں 20 سال سے کھلا رہی ہوں، کھانا پکا رہی ہوں، 20 سال سے تمہارے کپڑے صاف کر رہی ہوں، تو ایک کام کرو، آج سے جاؤ تم اپنے کپڑے صاف کرو، آج سے جاؤ تم اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤ، تم روٹی پکاؤ۔ کوئی ہے جو بتائے کہ اس کی ماں نے اس سے کبھی کہا ہو کہ میرے بیٹے جاؤ، میں نے تمہیں 10 سال تک کھلائے ہیں، اب جاؤ تم اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاؤ، تم جاؤ تم چاول بناؤ اور تم ہی خود کھاؤ۔ اللہ کی قسم ماں ہمارے لیے خدمت کرتی ہے، ماں ہماری خدمت کرتی ہے، وہ پوری زندگی ہمارے لیے نچھاور کر دیتی ہے، اپنی جوانی ہمارے لیے قربان کر دیتی ہے، اپنا بہترین وقت ہمیں دیتی ہے اور ہمیں اپنا بہترین وقت دے کر ہماری پرورش کرتی ہے۔ یہ ماں ہے، ماں کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کی کیا خدمت ہوتی ہے۔ ایک باپ جو ہوتا ہے، جب ایک انسان باپ بنتا ہے اور اسے خبر ملتی ہے کہ وہ باپ بن چکا ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوتی ہے جب اسے خبر ملتی ہے کہ وہ باپ بن چکا ہے، اس کا چہرہ خوشی سے بالکل جھوم اٹھتا ہے، وہ انسان بالکل جھوم اٹھتا ہے کہ آج وہ باپ بن گیا ہے۔ اس قدر اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ اس باپ کو پتا ہے کہ اب بچہ جو میرا پیدا ہوا ہے، اب اس کی پرورش کرنی ہے، اس کے لیے کمانا ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، کہاں ٹھوکریں کھانی ہے، کہاں جانا ہے، پڑھائی ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود باپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اور وہ باپ جب شادی سے پہلے نئے کپڑے پہنتا ہے، خوب جوتے ہوتے ہیں، نئی پینٹ ہوتی ہے، نئے شرٹ ہوتے ہیں، نیا لباس ہوتا ہے، سب کچھ نیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ باپ بن جاتا ہے، پھر وہی باپ جو شادی سے پہلے نئے کپڑے پہنتا تھا، اس کے کپڑے بدل جاتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑوں پر اکتفا کرتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی ہوٹل میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں کھا لوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، وہ واپس آ جاتا ہے، کھاتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، وہ پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ سامان لیتا ہے، وہاں سے اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہے اور خود ہی بھوکا رہ جاتا ہے۔ اور وہ باپ اپنے بچے کو پالنے کے لیے، 2 پیسے کمانے کے لیے، کیوں؟ اپنے بچوں کے لیے، ورنہ ایک انسان اپنا پیٹ پال لے، ایک ہفتے میں 1 دن کمائی کرے، 1 دن کمائے، اس سے 1 ہفتے کے برابر وہ کما لے گا اور اپنا پیٹ پال لے گا، لیکن باپ کیا کرتا ہے، پورے دن پوری رات وہ محنت کرتا ہے اور کماتا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ کمانے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے، کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، کیسی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، بنا مطلب کی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باپ نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، وہ محنت میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کا بچہ پرورش پا سکے، اس کا بچہ صحیح سالم بڑھ سکے، تاکہ اس کے بچے کی تعلیم ہو سکے، تاکہ وہ بچہ پل سکے۔ یہ سارا کچھ باپ کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ باپ اپنی جوانی کو اپنے بیٹوں کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ جوانی انسان کی زندگی کا بہترین وقت ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر
انسان کی زندگی میں، ایک مرد کی زندگی میں بہتر وقت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک انسان جب جوان ہوتا ہے تو برائی کرنے کی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برائی کریں، ہم ذمہ داریوں سے بھاگیں. لیکن ایک باپ جب باپ بن جاتا ہے وہ ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتا بلکہ ذمہ داریوں کو اپنے گلے لگا لیتا ہے. اب ذرا تصور کریں کہ ہم میں سے کوئی ہے جو ماں باپ کی خدمات کو، جو ماں خدمات دیتی ہیں اور پوری زندگی اپنے بچوں کی پرورش میں، اپنے بچوں کی خدمت میں گزار دیتی ہے. کبھی ماں نے کسی سے کہا ہے کہ میرے بیٹے میرے لیے کپڑے لانا، مجھے عید میں کپڑے چاہیے؟ یا کسی کے باپ نے کسی سے کہا ہے کہ میرے لیے کپڑے لاؤ، مجھے عید میں فلاں کپڑے پہننے، میرے لیے بریانی لاؤ، میرے لیے کھانے کی چیز لاؤ، مجھے یہ چاہیے؟ کبھی کسی کے باپ نے کسی لڑکے سے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے؟ باوجود اس کے کہ باپ نے اپنی پوری جوانی آپ کو دے دی ہے، سارا کچھ دے دیا ہے، لیکن باپ کبھی بھی پوری زندگی میں اپنے منہ سے بات نہیں نکالتا ہے کہ بیٹے میرے لیے جاؤ، میرے لیے فلاں کپڑا لے کے آؤ. ماں کبھی نہیں بولتی ہے اپنے بچے سے کہ جاؤ میرے لیے فلاں کپڑا چاہیے، مجھے ساڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے. کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم ماں باپ کے احساسات کو سمجھتے نہیں ہیں. اور ذرا اندازہ لگائیے کہ ماں باپ اتنی سی چیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کے اندر اللہ رب العالمین نے کس قدر محبت رکھی ہے. اس محبت کو ہم نہ جان سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں. اس محبت کو ناپنے کے لیے، ماپنے کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے، ماں باپ کے سامنے گستاخی نہیں کر سکتے، ماں باپ کے سامنے یا ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار سے ہم پیش نہیں آ سکتے. ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول من حق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول آپ بتلائیے کہ دنیا کے اندر کون ہے جس کے ساتھ میں بہترین سلوک کروں، سب سے اچھا ویوہار میں اس کو دوں، اچھی طرح سے پیش آؤں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں. پھر وہ صحابی رسول پوچھتے کہ آپ بتائیے اس کے بعد کون؟ پھر آپ فرماتے کہ تمہاری ماں. 3 بار فرماتے کہ تمہاری ماں. پھر وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے والد محترم. ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد فقال الک والدان؟ قلت نعم. قال الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما. فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے جہاد میں جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو میں نے کہا قلت نعم، ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الزمہما، تم اپنے ماں باپ کو لازم پکڑو، ماں باپ کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو. فإن الجنۃ تحت ارجلہما، اس لیے کہ جنت ماں باپ کے قدموں تلے ہیں. یعنی تم ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی دیکھ بھال کرو، بیماری میں ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس اٹھو، سر پہ ہاتھ رکھو، اگر مناسب ہو، اگر ایسا محسوس ہو تو پاؤں بھی دبا دو، سر بھی دبا دو، خدمت کرو، اپنے آپ کو ماں باپ کے لیے نچھاور کر دو. اگر تم ایسا کرتے ہو تو مانو کہ جنت تو تمہارے گھر میں ہے. جس جنت کی تلاش میں جس جنت کی تلاش میں تم مارا پھر رہے ہو، یا جس جنت کی تلاش میں تم جہاد میں جانا چاہتے ہو، جہاد میں جا کر تم جنت حاصل کر دو. جنت تو تمہارے گھر میں ہے اور جنت ماں اور باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں. اس لیے تم کیا کرو، جاؤ تم گھر میں جاؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو. جہاد سے زیادہ بڑا عمل یہی ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جہاد سے زیادہ بڑا عمل کس کو بتلایا؟ ماں باپ کی خدمت کو بتلایا. اب ذرا تصور کریں کہ ایک انسان جب جہاد میں جاتا ہے، جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد میں سامنے فوج ہوتی ہے، سامنے لشکر ہوتا ہے، خونی ایک منظر ہوتا ہے، لوگوں کی گردنیں اتاری جاتی ہیں، لڑائی کا میدان ہوتا ہے. جہاد کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی بچوں کا تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک خوفناک منظر ہوتا ہے. اور یہ جہاد لڑا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کے دین کو بلند کیا جا سکے، اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو، اس لیے جہاد کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے جہاد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک جا کے میدان میں کود پڑے، اسی طریقے سے ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ ماں باپ کی کما حق ہو، جس طرح سے ماں باپ کا حق ہے اس طرح سے ماں باپ کی خدمت کریں. اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے جس طرح سے ماں باپ کا حق ہے اس کے لیے جگر چاہیے. اس کے لیے ہمیں سینے میں پتھر باندھنا پڑے گا، ہمیں اپنی زبان کو بند رکھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا. بالکل جس طرح سے غصے میں ہم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اس طرح سے غصے کو پینا پڑے گا. اس لیے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر صحیح اور غلط کی تمیز کو کھو بیٹھتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ ایسی باتوں میں وہ ہمیں ڈانٹ دیں جو ہمیں لگے کہ شاید میرے باپ کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، یا ہمیں ایسا لگے کہ میرے
باپ کو فلاں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی صورت میں ایک بچے کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بند کر لیں اور بالکل اگر بات بھی کریں تو بالکل نرم انداز میں کریں۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے اس کی عقل ٹھکانے پر ہو یا نہ ہو، چاہے بادشاہ نشیڑی ہو، کیسا بھی بادشاہ ہو، اگر وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے تو دربار میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، کوئی بھی ہو، کسی کو ادھیکار نہیں ہے کہ بادشاہ کے سامنے گستاخی کرے، بادشاہ کے سامنے وہ بد کلامی کرے یا کچھ ایسا غلط ویوہار کرے جس سے بادشاہ غصہ ہو جائے یا جو مجلس کے آداب کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے مجلس کے اندر تو بادشاہ کیا کرے گا؟ باوجود اس نے کہ بادشاہ پاگل ہو، اس انسان کا سر قلم کر دے گا، اڑا دے گا۔ اور جب مجلس لگتی ہے بادشاہوں کی بادشاہ کے دربار میں تو سارے کے سارے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کوئی ہنسی مذاق نہیں، کیونکہ سامنے بادشاہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ماں باپ ہمارے لیے بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا درجہ بادشاہ کے برابر دیا ہے، یعنی جس طرح سے بادشاہ کے سامنے اس کے وزیر بیٹھتے ہیں، اس کے مشیر بیٹھتے ہیں، درباری بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے ہم نوجوانوں کے اوپر، ہم بچوں کے اوپر ضروری ہے کہ جب ہم اپنے باپ کے سامنے بیٹھیں تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ جب باپ سے ہم بات کریں، ماں سے ہم بات کریں تو ادب و احترام کے ساتھ بات کریں۔ ایسا نہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کوئی کون ہے نہیں ہے، اپنے برابر کا نہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے برابر ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس ماں اور باپ نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا، اگر ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے تو اپنے دل کو ناپیے گا، ٹٹولیے گا اور دیکھیے گا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ غصہ کس کے لیے ہے، تو ہم پائیں گے کہ ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ غصہ ہمارے ماں کے لیے ہے، ہماری ماں کے لیے ہے، ہمارے باپ کے لیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے ماں اور باپ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی لعنت ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انفہ، فرمایا کہ وہ انسان برباد ہو 3 بار فرمایا۔ تو پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ قیل من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول جس کے بارے آپ فرما رہے ہیں کہ انسان برباد ہو جائے؟ تو فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنۃ، کوئی انسان برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا اس دنیا کے اندر، اس انسان سے بڑھ کر تباہ اور برباد انسان کوئی نہیں ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، ماں باپ کو بوڑھا اپنے سامنے پائے، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ہی تو جنت ہے، ماں باپ کی خدمت کیجئے اور جنت میں جائیے۔ اگر کوئی انسان اپنے سامنے جنت ہو اور اس جنت میں داخل نہ ہو سکا کہ باوجود اس کے پاؤں کے سامنے اس کے گھر میں جنت ہے، تو اس سے بڑھ کر بدقسمت انسان اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بدقسمت کوئی انسان نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، فرمایا کہ تمہارے رب کی رضامندی، یعنی رب جو راضی ہوتا ہے ہم سے، رب جو خوشی ہوتا ہے، کب خوشی ہوتا ہے؟ فی رضا الوالدین، جب ہمارے ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوتے ہیں تو پھر ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے روٹھ جائے یا ہم سے ناراض ہو جائے، پھر ہم جتنی بھی عبادات کر لیں، یقین مانیے پھر وہ ہماری عبادات جتنی بھی ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک بالکل شک کے دائرے میں ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ماں باپ راضی ہے تو پھر رب راضی ہے، اور آگے فرمایا وَسَخَطُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اگر ماں باپ ناراض ہے، اگر ماں باپ روٹھ جائے تو پھر ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہم سے روٹھ جاتا ہے، ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اگر ماں باپ روٹھ جائے تو اللہ غصہ ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے ہم سے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہے جس انسان کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، لیکن ماں باپ ایک ایسا ہے ہمارے لیے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو ماں باپ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس انسان کو یہ بات پسند ہے یا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ دو کام کرے۔ پہلا کام یہ ہے کہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، ماں باپ کی خدمات کریں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ماں باپ ایک بچے کو پالتے ہیں۔ ماں باپ ایک بچے کو کیسے پالتے ہیں؟ جب بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو باپ بالکل پریشان ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ کہاں لے کے جائے، وہاں لے کے جائے، وہاں لے کے جائے، کس ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بچے کو بھی چاہیے کہ جب ماں باپ بیمار پڑ جائے تو بچہ بھی چاہیے کہ بچہ بھی پریشان ہو جائے کہ میرے ماں باپ بیمار ہے یا میری ماں بیمار ہے یا میرے باپ بیمار ہے۔ اسی طریقے سے اگر کپڑے نہیں ہیں تو بچے کو بس ضروری ہے وہ دیکھے کہ میرے ماں باپ کے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں پہننے کے لیے۔ اسی طریقے سے کھانا پینا تو دیکھیں کہ کھانا پینا ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد الگ ہونا ہے کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے الگ ہو جاتے ہیں کہ پھر ماں باپ کی طرف وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ ماں باپ بیمار بھی ہو جائے پھر بھی بیٹا پلٹ کر نہیں دیکھتا، کام سے اسے چھٹی نہیں ملتی، فرصت نہیں ملتی، وہ گھر آتا ہے سو جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری ماں بیمار ہے، میرے والد محترم بیمار ہے، پھر بھی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ لیکن وہی بوڑھی ماں جب اس کا جوان بیٹا نہیں بوڑھا بیٹا جو 40 سال کا ہو گیا، 45 سال کا ہو گیا ہے یا 50 سال کا ہو گیا، ماں بوڑھی ہے اور بیٹا بھی بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن بوڑھی ہونے کے باوجود اگر ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا یا میرا مجلا بیٹا یا میرا فلاں بیٹا بیمار ہے تو ماں دوڑے دوڑے چلی جاتی ہے اپنے بچے کے پاس دیکھنے کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ بچہ کبھی 2 وقت کی روٹی نہیں دیتا، 2 وقت کا کھانا نہیں دیتا، وہ پوچھتا نہیں ہے کہ میری ماں کیسی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے تو ماں کی ممتا ماں سے رہا نہیں جاتا ہے، ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، باوجود اس کے کہ وہ بچہ نہیں ہوتا، 40 سال 45 سال کا ہوتا ہے، پھر بھی ماں سمجھتی ہے کہ تو میرا بچہ ہی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے تو حضرت انس نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی میں برکت ہو، اسے 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کریں، اسی طرح سے پیش آئے جس طرح سے ماں باپ ایک بچے کے ساتھ بچپن میں پیش آتے ہیں، اسی طرح سے پیش آئے ماں باپ ایک بچے کو بولنا سکھاتے ہیں۔ آخر اتنی ساری ہدایات کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ وہ ہیں جو ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بولنے سکھانے والے جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، سکھانے والے خود بولنے کے قابل نہیں رہتے۔ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاؤں ہاتھ جواب دے دیتے ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے وہ اس قدر بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کی پیٹھ ہمیشہ بستر سے لگی رہتی ہے۔ اور جنہوں نے ہمیں ایک ایک لفظ سکھایا ہے، ہمیں ماں سکھایا، ہمیں باپ سکھایا، ہمیں دادا کہنا سکھایا، ہمیں ہر چیز کہنا سکھایا، ہم نے ایک ایک لفظ ماں سے سیکھا، ہم نے ایک ایک لفظ باپ سے سیکھا، ہم نے 10 بار نہیں بلکہ 1000 بار اپنے باپ سے پوچھا ابو اسے کیا کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، امی اس چیز کا کیا نام ہے۔ ماں اور باپ نے ایک ایک لفظ 1000 بار سکھایا، پھر ہم اپنی زبان بولنے لگے، پھر ہم جوان ہو گئے۔ اب ذرا اندازہ کریں جب ہم بڑے ہو گئے، جب جوان ہو گئے، ہمارے پر نکل گئے، کمانا سیکھ گئے، تو کیا ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ ان ماں باپ کے سامنے ہم بے حرمتی کریں ان کی، یا ان کے ساتھ بے ادبی کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، انہیں کہیں کہ اپنے گھر سے نکل جائیے، یا ان کے ساتھ بالکل یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں جن کا بھی خون بہت گرم ہوتا ہے، یہ سارے نوجوان کیا کرتے ہیں، رات کے 10 بجے نہیں بلکہ رات کے 2 بجے 12 بجے تک وہ گلیوں اور محلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں سڑکوں میں کہاں کہاں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جب گھر سے فون آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، پتہ نہیں بار بار فون کر رہے ہیں، اور وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، میں تو باہر ہوں، ماں باپ کیوں پریشان ہیں۔ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ جو بچہ باہر گھوم رہا ہے رات کے 12 بجے، رات کے 11 بجے، 1 بجے باہر گھوم رہا ہے، اس بچے کو پتہ نہیں کہ جو ماں باپ تمہارے گھر میں ہیں، ماں کا دل دھڑک رہا ہے، ماں کا دل دھڑک رہا ہے، باپ کا دل دھڑک رہا ہے، کیا پتہ میرا بچہ باہر ہے، اس کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود جب ماں باپ گھر بلاتے ہیں بچے کو، جب بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بالکل ایٹیٹیوڈ میں داخل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ماں باپ بھی مجرم ہیں اور یہی صحیح ہے، اور ماں باپ نے انہیں گھر بلا کر کچھ غلط کام کر دیا۔ اس کے باوجود ماں ناراض نہیں ہوتی ہے،
اس کے باوجود ماں اپنے بچے کو کھانا نکال کر کھانا کھلاتی ہے، اس کے باوجود کہ بچہ 12 بجے تک باہر وہ ٹہل رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا، حالانکہ وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ماں کا دل دھڑک رہا تھا، اور وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، میری آزادی کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت ہے جو انہیں جینے، جو انہیں تڑپا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بلا رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے اور روزی میں برکت ہو، تو ایک تو کام یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، یعنی چچا ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کرے۔ یعنی اگر ہمارے والد محترم ہیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم ادب و احترام کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ پیش آئے، اسی طریقے سے اپنے چچا کے سامنے پیش آئے، اسی طریقے سے اپنے خالو کے سامنے پیش آئے، یعنی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ادب و احترام بجا لائے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم بجا لاتے ہیں۔ اگر ہماری خالہ ہے تو یوں سمجھے کہ خالہ یہ ہماری ماں ہے، ان کے ساتھ بھی ادب و احترام کیجیے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بھی خبر لیجیے، رشتہ دار میں کوئی بھی بیمار ہو جائیں ہر ایک کی خبر لیجیے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جڑا ہوا رہتا ہے، رشتہ داروں سے بھاگتا نہیں ہے، غم میں، دکھ میں، درد میں، خوشی میں، ہر موقع میں رشتہ دار کا ساتھ دیتا ہے، تو یقین مانیے ایسا انسان خوش نصیب ہے۔ اور کوئی انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو یقین مانیے ایسے انسان کو اللہ رب العالمین سکون دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کب صدقہ کرتے ہیں، کبھی کسی کو دیتے ہیں، اگر ہم نے خالص نیت سے کچھ بھی دیا ہے، چاہے 5 روپے دیے ہوں، چاہے 10 روپے دیے ہوں، کچھ بھی ہم نے کسی کی مدد کی ہو، چاہے پیسے سے کی ہو، چاہے کسی اور چیز سے کی ہو، اس کے بعد ہمارا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں سکون، ہم اپنے دل میں سکون محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کچھ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، ان کی خوشی اور ان کے غم میں شریک ہوں اور ان کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھیں، تو یقین مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو ایسے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور ایسے انسان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ ایسے انسان کی عمر بڑھا دی جاتی کیوں؟ کیونکہ جو انسان سب سے گھل مل کر رہتا ہے پھر وہ انسان ڈپریشن سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ انسان پھر اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، اس کا دل بھی خالی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کو خصوصی سکون عطا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور انسان بیماریوں سے دور رہتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے زیادہ سے زیادہ خوشی سے نوازتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے بیان کی ماں باپ کے تعلق سے۔ ان باتوں سے جو ما حاصل ہے، اس کا جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، یقین مانیے ماں باپ نے ہمارے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر ہمارے ضروری ہے کہ جب ہم جوان ہو گئے، جب ہم مضبوط ہو گئے تو ماں باپ کا ہم سہارا بن جائے، ماں باپ کا ہم سہارا بن جائیں، ہر مصیبت میں، ہر غم میں ماں باپ کو دیکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے ہم جنتی ہیں اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو چکا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ جب تک ہم جئیں یا اللہ تو ہمیں ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔